العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے بآواز بلند پڑھیے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک کے حق کا اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ صاحب خانہ کی طرف سے 12 روزہ تراویح کا اہتمام کیا گیا کہ جس میں الحمدللہ پورا قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا گیا، جس میں آپ تمام حضرات نے شرکت کی اور قرآن مجید و فرقان حمید سنا اور سنایا گیا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید و فرقان حمید کی برکتیں صاحب خانہ کو بھی عطا فرمائے، ہر سننے والے کو عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے. برادران ملت، ماہ رمضان المبارک ہر اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. روحانیت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس ماہ مبارکہ میں کئی تاریخی واقعات رونما ہوئے کہ جن کو پڑھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اسی ماہ مبارکہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا ہے. اور پھر اسی ماہ مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یوم منایا جاتا ہے. اسی ماہ مبارکہ میں بدر کے میدان میں ایک ایسی عظیم جنگ لڑی گئی کہ جس میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، جسے جنگ بدر کہتے ہیں. اس کی یاد بھی اسی مہینے سے وابستہ ہے. 21 رمضان المبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم بھی اسی ماہ مبارکہ کی 21 تاریخ کو منایا جاتا ہے. اور ممبروں و محرابوں سے آپ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہی وہ ماہ مبارکہ ہے
کہ جس میں قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول ہوا، اور ہم دیکھیں تاریخی اعتبار سے یہی وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا، تو کئی تاریخی واقعات سے یہ ماہ مبارکہ پر ہے۔ اب سب پر گفتگو کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن میں چند باتیں رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ناز سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یقیناً یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنیں گی، لیکن میں اس سے پہلے کسی لکھنے والے نے لکھا کہ قرآن کی روز و شب تلاوت زبان پر، قرآن کی روز و شب تلاوت زبان پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ ایسے بدو بن کے آپ سنیں گے تو پتہ نہیں آپ نے قرآن کیسے سن لیا اور پڑھانے والے نے کیسے پڑھا دیا، سمجھ سے باہر۔ اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھے۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زبان پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ سادات کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، سادات کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، سادات ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ۔ آگے نبی ہیں پیچھے علی ساتھ دونوں لال، آگے نبی ہیں پیچھے علی ساتھ دونوں لال، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ، میں سر منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سر منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ۔ کر دیا یہ اعلان رسول اللہ کے فرمان نے، کر دیا یہ اعلان رسول اللہ کے فرمان نے، فاطمہ جیسا کوئی نہیں سوائے فاطمہ، فاطمہ جیسا کوئی نہیں سوائے فاطمہ۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مسعود پر لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا۔ آپ کی کنیت مبارکہ ام محمد ہے اور نام مبارکہ فاطمہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ فاطمہ فطمن سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے روکنا اور چھڑانا۔ تو فاطمہ کے معنی ہو گئے روکنے والی اور چھڑانے والی۔ حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کا نام ہی فاطمہ ہے، یعنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام نے آپ کا یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ سیدہ پاک کو اور سیدہ پاک کی مبارک نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ اب یہ الفاظ سنیے، اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں
دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ یہ آپ اپنے ناریل جیب میں رکھیں، موبائل جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے القاب مبارکہ، کئی القاب مبارکہ، جن میں مشہور زہرا ہے، بطول ہے، طاہرہ ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے۔ زہرا کا معنی ہے کلی۔ جس طرح کلی کا تعلق پھول سے ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا تعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آپ جنت کی کلی تھی۔ خواتین کے وہ مخصوص ایام کہ جن سے خواتین گزرتی ہیں، آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا۔ آپ کے حضرت سیدہ پاک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے تھے۔ زہرا کے معنی کلی، اور کلی کا ایک معنی یوں کریں ہم خوبصورت۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھی، اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ کا لقب دوسرا ہے بطول۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے منقطع تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا تھا۔ تیسرا لقب آپ کا طاہرہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں طاہرہ کا لقب آپ کی ظاہری و باطینی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے دیا گیا، اور آپ اپنے اس لقب سے مشہور ہوئی۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لقب طاہرہ کے معنی یا معنی ہے پاک باز خاتون کے۔ آپ کو ہر قسم کی ظاہری و باطینی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ پاک دامن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ فاطمہ پاک دامن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ حضرت اسماء بنت امیس، جو حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، وہ فرماتی ہیں جب سیدہ کے یہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت بطور دائیہ یا بطور دائی آپ کہہ لیں، اردو میں ہمارے یہاں دائی کہا جاتا ہے، میں موجود تھی، اور اس وقت ایک خاتون کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں تھے۔ تو میں نے اس کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ ہے، میری بیٹی مطہرہ ہے، عورتیں جن ایام سے گزرتی ہیں میری بیٹی کے ساتھ گویا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواتین کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں سیدہ پاک کے ساتھ ایسے معاملات بالکل نہیں تھے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خواتین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ایسے معاملات بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وجہ تھی کہ آپ کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی۔ ایک لقب آپ کا سیدۃ النساء العالمین ہے،
جس کے معنی ہے تمام جہاں کی عورتوں کی سردار، تمام جہاں کی عورتوں کی سردار۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ ایک مقام پہ فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ اکبر۔ میری والدہ ماجدہ کی بھی سردار سیدہ فاطمہ ہے، آپ کی ماؤں کی بھی سردار سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو عبداللہ محمد بن سعد بصری کہتے ہیں سیدہ پاک کی ولادت باسعادت حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان دنوں میں ہوئی کہ جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ ہیں شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں جب سیدہ پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ اور بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ ہمارے امام اہل سنت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو ساری فضا فرماتے ہیں آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے پوچھا سیدہ کے بارے میں کہ سیدہ پاک کیسی تھی، تو ان کی والدہ فرمانے لگیں وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی، یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے۔ چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی، ان کے بال مبارک بہت سیاہ تھے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے میرے بیٹے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھی، رسول اللہ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ انسانی حور ہے۔ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اپنی شہزادی کے لیے کہ فاطمہ انسانی حور ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کی ولادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی۔ اس مکان پر اگرچہ سیدہ پاک کی دیگر بہنوں کی بھی ولادت ہو چکی تھی، لیکن عظمت زہرا پاک کی وجہ سے یہ مبارک گھر مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس گھر کو خرید کر مسجد میں شامل فرما دیا۔ جس گھر میں سیدہ پاک کی ولادت ہوئی اس گھر کو خریدا اور اسے آپ نے جو ہے وہ مسجد میں شامل فرما دیا۔ اب اہل عرب کا یہ دستور تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہو، دستور یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ یا بچی کی ولادت ہونے والی ہوتی تو وہ دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو تیار کرتے، اور ان عورتوں کا تعلق دیہات سے ہوتا کہ جب ہمارے یہاں اولاد ہوگی ہم تمہیں دے دیں گے، تم دودھ پلانا، ہماری اولاد کا خیال رکھنا، اور جو خرچہ ہوگا وہ بھی ہم دیں گے۔ تو اس طرح سے اولادیں وہ دیہات سے آنے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ اس کی وجوہات کئی تھی۔ ایک تو یہ کہ دیہات میں زبان تبدیل نہیں ہوتی، جس طرح کہ شہر میں بہت جلدی زبان تبدیل ہو جاتی ہے، دیہات میں نہیں ہوتی۔ دوسری یہ بات کہ دیہات کا جو آب و ہوا ہوتی ہے
وہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور دیہات میں جو غذا میسر آتی ہے وہ بھی بالکل خالص ہوتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب بھی کسی شہزادے یا شہزادی کی ولادت ہوئی تو آپ نے دودھ پلانے کے لیے دائیا کو مقرر فرما دیا اور اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ لیکن جب سیدہ پاک کی ولادت ہوئی تو مورخین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی دائی کا اہتمام نہیں کیا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ نے خود فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ خود فرمایا۔ پھر سیدہ پاک جب چھوٹی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ رحمت میں آ گئی، یعنی پھر آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی، لیکن آپ کو اگر زندگی مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں، ناگوار حالات سے گزرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ مہرباں کا سایہ سر سے اڑ گیا، والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی، تو دشمنان اسلام رسول اللہ علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتی، تو کبھی کفار جو منصوبے بناتے کہ ہم محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دیں، تو جب آپ یہ باتیں اور ان کی آوازیں سنتی تو آپ رونے لگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام جب حالت سجدہ میں ہوتے تو یہ کفار اوجڑیاں اٹھا کر حضور علیہ السلام کی پشت پہ رکھ دیتے، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مبارک ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو دور کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ شعب ابی طالب میں یہ بڑے ہوش ربا حالات تھے اس وقت، بڑے صبر و استقلال کا سامنا، آپ کو صبر و استقلال سے آپ نے کام لیا، اور اس معاملے کو بھی آپ نے بخوبی، ان مشکلات سے بھی آپ گزری اور آپ نے ان مشکلات میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل ملعون نے، سیدہ پاک ابھی چھوٹی شہزادی ہیں، آپ کے مبارک گال پر تھپڑ اس نے مارا۔ سیدہ پاک، آپ اس کی شکایت لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ ابو سفیان سے کہو کہ میرے ساتھ ابو جہل نے یہ معاملہ کیا۔ تو سیدہ پاک ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں بتایا، تو ابو سفیان نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں۔ ابو جہل کے سامنے ابو سفیان لے کے آئے اور کہا کہ اس نے تھپڑ مار کے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اب آپ میرے سامنے اسے تھپڑ ماریے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا، اپنے گھر واپس آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا حضور علیہ السلام کی اسی دعا کی برکت سے تھا کہ اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دعا فرمائی اور حضرت ابو سفیان دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
اور یہ مرتبہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر، یہ شان. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو روا دوا تھے. حضور علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا اپنی شہزادی سے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو تڑپ کے عرض کی، ابا جان میں کیوں نہ رو. کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے. ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے مقدس خون سے اپنا حصہ نہ پہچانا ہو. اپنا حصہ پہچانا نہ ہو یعنی ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ ہمارا حصہ بھی ہو. معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے میں ہم بھی کام کریں گے، ہم بھی کام کریں گے، ہم بھی یہ کام کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کے لیے برتن میں پانی لا. سیدہ پاک نے پانی پیش کیا، آپ نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف آپ رواں دواں ہو گئے. جب کفار قریش نے رسول اللہ علیہ السلام کو مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ کہ جن کے انتظار میں ہم کافی بے چین تھے، آ گئے. لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام ان کے سامنے داخل ہوئے، حضور کی ہیبت سے ان کی گردنیں جھک گئیں. حضور کی ہیبت سے ان کی گردنیں جھک گئیں. آنکھیں اٹھا کر کے بھی وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان پر پھینکی اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے. تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر میں حالت کفر میں مرا. وہ بدر میں یعنی جنگ بدر میں وہ حالت کفر میں مرا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے. عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر اور خون لا سکتا ہے؟ بچہ دانی لا سکتا ہے؟ وہ لے کر کے آئے اور جیسی محمد ابن عبداللہ سجدے میں جائیں تو ان کی مبارک پشت پہ رکھ دے. کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو عقبہ بن ابی معیط نے وہ ساری غلیظ چیزیں اٹھائیں اور حالت سجدہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کی پشت انور پر رکھ دی. سلطان الساجدین. حضور علیہ السلام کافی دیر تک اس وجہ سے حالت سجدہ میں رہے. اور یہ کفار کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. اللہ اکبر. کسی نے یہ بات سیدہ پاک تک پہنچائی. آپ کم سن تھی، آپ تشریف لائیں. کافروں کو آپ نے برا بھلا کہا اور ان چیزوں کو حضور کے مبارک کندھوں سے اٹھایا. حضور علیہ السلام کے قلب مبارکہ پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا. نماز سے فارغ ہو کر حضور نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے. اللہ اکبر. پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ ابن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمار بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہو، ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہو. اللہ اکبر. اب اس پر مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے شاندار کلمات لکھے. آپ فرماتے اس سے معلوم ہوا، اب اسے غور سے سنو،
اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی سیدہ پاک کی کسی اولاد کو ایذا پہنچائے اس نے اپنی جان کو اس خطرہ عظیمہ میں ڈال دیا، کیونکہ اس حرکت سے ان کو غضب ہوگا اور ان کا غضب غضب الہی کا موجب ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت حضرت خاتون جنت کی رضا کا سبب ہے، اور ان کی رضا رضائے الہی ہے۔ ان کا غضب غضب الہی ہے اور ان کی رضا جو ہے وہ رضا الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن مبارکہ یہ بڑا مشکل تھا، وہ دور بھی بڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے صبر و ہمت سے کام لیا اور اس دور سے جو ہے وہ آپ گزری۔ والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تدفین فرمائی۔ جب حضور تدفین فرما کے واپس آئے نا، سیدہ ابھی چھوٹی ہے، عرض کی حضور سے میری والدہ ماجدہ کہاں ہے؟ حضور سے پوچھا یہ بتائیے میری والدہ ماجدہ کہاں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اب سنیے گا، فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم کے محلات کے درمیان زبرجد سے بنے ہوئے گھر میں ہے، اس میں نہ کوئی فضول بات ہے نہ تھکن۔ عرض کی سیدہ پاک نے اس زبرجد سے یعنی دنیا میں جو ہے، ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس زبرجد سے جو موتیوں لال اور یاقوت سے مرصع ہے، اس زبرجد کے بنے ہوئے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ دور گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اب یہ بات آپ سارے لوگ دھیان سے سنیں۔ مدینہ منورہ جب حضور تشریف لے آئے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریفہ 15 سال یا 17 سال، اور بھی دیگر اقوال ہے جو مورخین نے بیان فرمائے۔ آپ کی عمر شریفہ ہوئی تو نکاح کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قریش کے معززین کی طرف سے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ پاک سے نکاح کی درخواست پیش کی کہ میں سیدہ پاک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ یعنی آپ شان دیکھیں سیدہ پاک کی کہ حضور فرما رہے ہیں میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضور فاروق اعظم سے عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے پیغام میں نکاح دیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ تو آپ دیکھیں تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام دیا، حضور نے پھر فرمایا کہ میں سیدہ کے نکاح کے بارے میں وحی کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ نے کہا عمر مجھے بھی منع کر دیا، آپ الفاظ سنیے گا، اور آپ کو بھی منع کر دیا۔ اے عمر پھر تو اس کے اہل ہو نہ ہو وہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کے الفاظ سنیے آپ۔ پھر کیا ہوا صاحب، ایک دن حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور فاروق اعظم اور حضور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ پاک کے نکاح کا ذکر چلا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تمام معززین نے پیغام نکاح پیش کیے اور حضور نے انکار کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن حضرت علی نے پیغام میں نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔
میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی حالت کی وجہ سے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملات تھے، ایسا کیا ہو۔ تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سیدہ کا معاملہ شاید اسی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ اللہ کہ علی ہاں کر دیں تو سیدہ پاک کی شادی ہو جائے، اللہ نے اسی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا علم، اللہ اکبر۔ پھر ابو بکر صدیق نے حضور فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن معاذ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد نے کہا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ ظالم لوگ، یہ ظالم بیڑیے کیا کہتے ہیں، ان میں تو نفرتیں تھی، ان میں تو عداوتیں تھی۔ ارے بابا، سیدہ پاک کا مولا علی سے نکاح ہو، اس میں کردار سب سے بڑا ادا کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، حضور فاروق اعظم ہے، اور تم لوگوں کے اندر فتنہ فساد اور شر پیدا کرنے کے لیے کہتے ہو کہ ان میں تو لڑائیاں تھی، ان میں تو لڑائی جھگڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سعد نے کہا، اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ سارے لوگ یعنی 3 افراد مسجد نبوی شریف کی طرف گئے مولا علی کی تلاش میں، تو مسجد میں نہیں تھے۔ کسی نے بتایا کہ وہ انصاری کے باغ میں ہیں اور وہاں پر وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں صحابی وہاں پہنچے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب ان سب کو دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغامات نکاح دیے، لیکن انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیے الفاظ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس معاملے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہ کہنا تھا کہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشبار ہو گئیں۔ فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، اب الفاظ سنیے مولا علی، اللہ کی قسم مجھے شہزادی کونین پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے شاندار کلمات فرما، میرے علاوہ میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غربت نے مجھے اس کام سے روکے رکھا ہے۔ حضور ابو بکر صدیق نے کہا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ گفتگو ہو گئی۔ اب مورخین اور اہل علم کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے، اونٹ کھولا، اپنے گھر آئے، اور گھر پہنچ کر اونٹ کو باندھا، جوتے پہنے یا لباس چینج کیا، آپ نے تبدیل کیا، جوتے وغیرہ پہنے، اور جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں ہیں، تو آپ مکان کی طرف چل دیے۔ آپ نے دروازہ کٹکھٹایا تو آپ نے ام سلمہ نے پوچھا کون؟ تو ان کے جواب دینے سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اٹھو، دروازہ کھولو، دروازے کے باہر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ دروازہ کھولو ام سلمہ، باہر وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ عرض کی، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائیے کون ہے؟ فرمایا، میرا بھائی ہے، اور مجھے ساری مخلوق سے
بہت پیارا ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر کے پیارا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی، دروازہ کھولا تو دیکھا مولا علی ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں وہ اندر داخل نہیں ہوئے، یعنی میں چھپ گئی ہوں، میں پردے میں ہو گئی ہوں، جب تک انہیں پتہ نہیں چلا وہ اندر داخل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب دینے کے بعد فرمایا بیٹھو۔ آپ حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب بات کیسے شروع کی جائے، اور بات رشتے کی ہے۔ سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کر دے میں حیا کر رہے ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے یہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لے لیا، اس وقت میں بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا۔ الفاظ سنیے گا، اس کا اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے شائستہ بنایا، آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ یا رسول اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور میرا ذخیرہ ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے ذریعے میری اس طرح مدد فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر ہو، میری بھی ایک زوجہ ہو، میری بھی ایک بیوی ہو جس سے میں چین حاصل کروں۔ یہ عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی لخت جگر فاطمہ کا عقد نکاح میرے ساتھ کرنا پسند فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا یہ سن کر، یعنی مولا علی کے یہ الفاظ سن کر حضور علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا، خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سیدہ پاک سے نکاح کا پیغام دیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو جب سیدہ نے سنا تو خاموشی اختیار کی۔ اچھا یہ خاموشی رضاعت پہ دلالت کرتی ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرما دیا۔ اور باتیں سن لیجیے جی آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے جو ابو بکر صدیق سوچ رہے تھے، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضور فرما رہے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح جو ہے میں علی سے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے آقا آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ کا مالک ہوں، ایک تلوار میرے پاس ہے اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی تلوار سے تو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لہذا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر اونٹ کے ذریعے سے گھر تک پہنچاؤ گے تو یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایسا کرو کہ زرہ کے بدلے، زرہ بیچ دو، زرہ کے بدلے تم مہر ادا کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ اور حضور نے ساتھ میں یہ کہا علی میں خوش ہوں، میں کرتا اور میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ وہ جو آج کا ڈھنڈورا پیٹ رہے نا صحابہ کرام میں نفرتیں تھی، اب ادھر مجھ کو وہ جواب دے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اپنی زرہ لی بیچنے کے لیے، وہ جو لوہے کا لباس پہنتے ہیں، زنجیر، اس پہ زنجیر ٹائپ کا بھی بنا ہوا ہوتا ہے،
باہر ممالک میں نے دیکھا ہے آج بھی وہ شو روم وغیرہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں پہنچا تو دیکھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو مجھ سے فرمانے لگے جی اے علی کیوں، کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو مولا علی نے سارا معاملہ پیش کر دیا. اچھا زرہ بیچنے آئے؟ جی زرہ بیچنے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، یہ 400 درہم میں میں آپ کی زرہ خریدنے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے 400 درہم میں تیار ہوں. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زرہ لے لی، مولا علی نے 400 درہم لے لیے. اب سنیے آپ، اب فرمانے لگے حضرت عثمان اے علی کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے یا دراہیم کے حقدار نہیں کہ درہم آپ کے پاس آ گئے زرہ میرے پاس آ گئی؟ میں نے کہا کیوں نہیں. تو کہنے لگے پھر ایسا کرو، یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھو، یہ 400 درہم بھی اپنے پاس رکھو. آپ دیکھیں ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ، ادھر فاروق اعظم رضی اللہ، ادھر حضرت سعد رضی اللہ، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ. اور تم ظالموں کہتے ہو کہ یہ دونوں یہ لوگ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلاتے ہو. 4-6 کرسیاں رکھ لی، یوٹیوب چینل بنا دیا، صحابہ کرام کے بکواس، صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرنا شروع ہو گئے. کیا سمجھتے ہو تم؟ بڑے بڑے آئے چلے گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اکبر. یہ دشمنان صحابہ انشاءاللہ ذلت کی موت مر جائیں گے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا اسی طریقے سے لہرا رہا ہوگا، بلکہ لہرا رہا ہے جیسا پہلے تھا، جیسا اب ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے زرہ اور درہم لے لی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت عثمان غنی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، دعا فرمائی خیر و برکت کی. اللہ اکبر. اب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اسی کے ضمن میں یہ باتیں آپ کے میں نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر درہم دیے مجھے اور فرمایا کہ ان دراہیم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں لے آؤ، ساتھ میں سلمان فارسی کو لے جاؤ اور بلال کو لے جاؤ تاکہ یہ چیزیں اٹھانے میں تمہاری مدد کر سکے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے جب درہم گنے تو وہ 63 تھے. میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر لیا، چمڑے کا دسترخوان خریدا، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ لیا، پانی کے لیے مشکیزہ اور کوزہ لیا اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا. پھر میں اور سلمان فارسی اور بلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھایا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو. حضور نے جب سامان دیکھا تو حضور رونے لگے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، دعا کی یا اللہ یہ ایسے لوگوں کو، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے. اے اللہ انہیں برکت سے نواز. اللہ اکبر. اب اسی ضمن میں یہ روایت یہ بات بھی سن لیں. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے کہا نا میں خوش ہوں اور میں نے زرہ کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، میں بارگاہ رسالت سے نکلا، اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی اور مسرت سے میرا جو حال تھا وہ میں ہی جانتا ہوں. راستے میں حضور ابو بکر صدیق، حضور فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا اے علی خیریت ہے؟ کیا ہوا کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ میں نے بتایا کہ رسول اللہ نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے فرما دیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کر دیا. اب حضور میرے پیچھے پیچھے مسجد تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں. پھر یہ دونوں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم خوشی خوشی مسجد کی طرف چل دی. اللہ اکبر. باخدا جب رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال
مہاجرین اور انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال تشریف لے گئے اور امام الانبیاء اپنے منبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمائے، اے مسلمانوں، ابھی ابھی جبریل امی میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی، اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام منبر شریف سے نیچے تشریف لائے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمائے، اے علی کھڑے ہو اور نکاح کا خطبہ پڑھو۔ آپ نے کبھی کسی دولہے کو دیکھا جو اپنے نکاح کا خطبہ پڑھ رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اور نکاح کا خطبہ پڑھا۔ میں مختصر الفاظ سنا دیتا ہوں۔ مولا علی نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطبے کے الفاظ گویا یوں تھے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر، ازواج مطہرات پر، اولاد اطہار پر اللہ کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور کو خوش کر دے۔ ان الفاظ سے مولا علی نے خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، حضور نے سیدہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے دراہیم میں سے 10 درہم حضور نے مولا علی کو دی۔ ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید کے لاؤ۔ یہ دیے، جاؤ یہ چیزیں خرید کے لاؤ۔ آپ یہ چیزیں خرید کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگایا۔ منگانے کے بعد حضور نے اپنی مبارک آستینیں چڑھائیں۔ چڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام کھجور کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حلوہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں، سیدہ پاک کے نکاح میں جو مہمانوں کے طعام کا انتظام ہو رہا ہے، جو ضیافت میں کھانا پیش کیا جائے گا، وہ حلوہ شریف ہے۔ کہتے صاحب یہ حلوہ بہت کھاتے ہیں، چینی ہماری، سوجی ہماری، گیس ہماری، پیسہ ہمارا، تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اچھا جتنے لوگ یہ حلوے کے خلاف ہیں، آپ ذرا کوئی محفل کریں، تمبو لگائیں، شامیانہ لگائیں، دعوت کریں حلوے کی، آپ ایک پلیٹ کھائیں گے یہ خبیث 2 کھا جائے اور باہر نکل کے کہے گا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ ہم سنیوں کے حصے میں حلوہ آیا، تمہارے نصیب میں کوا آیا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام کیا تو وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمائے، اے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ بلکہ اگر میں کہوں یہ الفاظ کہ گویا فرمایا جتنے چاہو بلا لاؤ۔ فرماتے میں مسجد میں گیا، صحابہ کرام کو دعوت دی تو سب لوگ اٹھ کر میرے ساتھ تشریف لے آئے۔ جب میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا۔ ارشاد فرمایا 10 صحابہ کرام کو داخل کرتے جاؤ اور حلوہ کھلا کر، کھانا کھلا کر، یہ جو طعام ہے یہ کھلا کر کے انہیں جو ہے وہ رخصت کرتے جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام، یہ سارے صحابہ کرام کھا کر کے نکلتے گئے اور جب سب چلے گئے، اللہ اکبر، میں نے دیکھا، مولا علی فرماتے میں نے دیکھا کہ کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جو کپڑا حضور نے ڈھانپا ہوا تھا یا ڈھانکا ہوا تھا، جب اسے اٹھا کے دیکھا، میں نے دیکھا وہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ یہاں تک کہ آپ کی برکت سے 700 آدمیوں نے حلوہ کھایا۔ 700 آدمیوں نے حلوہ کھایا۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے
تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ غیبی غذا کیوں نہیں آ سکتی؟ اب وہ جو حلوہ کھایا وہ کون سا حلوہ کھایا؟ یہ حلوہ تو بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں پر جو ہے وہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے سیدہ پاک کی جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے۔ اور پھر میں ایک آخری بات بتا دوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک اور مولا علی کو اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، دونوں کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، سیدہ پاک کو مولا علی کے سپرد کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے، علی میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک حضور علیہ السلام پیدل تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، تو یہ سیدہ پاک کی میں نے مختصر جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی آپ کی سیرت مبارکہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب میں اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے، ہمارے قلوب میں اللہ تبارک و تعالی خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے، مسلک کے حقہ اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ دونوں صحابہ کرام کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور اہل بیت کا اطہار کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، تبھی کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ آپ کے صاحب ہم اہل بیت کو تو مانیں گے، صحابہ کو نہیں مانیں گے، پھر یاد رکھو کہ اللہ کو تم راضی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کہو صحابہ کو مانیں گے، ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے، تب بھی تم جو ہے اللہ کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کے ہاتھوں میں صحابہ کرام کی محبت کا دامن بھی ہو اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بے ادب اور گستاخوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، ہر سنی کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ 23ویں شب گلفشاں مسجد میں دعائے خصوصی کا جو اجتماع ہوتا تھا، 2-3 سال میرا خیال ہے اس میں گیپ رہا، تو یہ اجتماع جو ہے وہ منعقد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی 23ویں شب گلفشاں مسجد، رات 12، 12:15، 12:30 بجے تک انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو شروع ہو جائے گی، اور ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات کے لیے دعوت عام ہے کہ آپ تشریف لائیں، باوضو تشریف لائیں۔ اس میں ہم ذکر الہی پر گفتگو کریں گے، اور پھر خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر دعا کے فضائل و مناقب بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ تو 23ویں شب ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ گلفشاں مسجد میں ہماری آپ کی دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جب ایسی محفلوں میں بیٹھے نا تو اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں، پھر آپ کو خود ہی ایک روحانیت محسوس ہونے لگ جائے گی، آپ کا دل لگنے لگ جائے گا خود ہی۔ آپ خاموش بیٹھے رہے بس یوں دیکھتے ہوئے، تو پھر بندہ کسی قبرستان میں گفتگو کر لے یار، کسی قبر سے سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے، یہ کیا ضرورت مجمع میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کی۔ تو خدا کے لیے پتہ چلے یار لوگ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، لاشیں نہیں ہیں، یہ سب زندہ ہیں، تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے اپنے ذکر اپنی زبان کو ہمیں جو ہے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اشرف بھائی کا گھر ہے، اللہ تعالی ہمارے اشرف بھائی کی اس کاوش اور اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ابھی ایک میری دوسری تقریر داؤد کالونی، اور ٹائم اس پہ زیادہ ہو گیا ہے لیکن پہنچنا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں، باقی جو محفل ہے وہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔